بڑا خوف ہے جی. اور جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں اس سے خوف بڑھتا جا رہا ہے، تو اس طرح عام لوگوں کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ بنیادی طور پر خوف تو بالکل ہی ایمان کے مخالف چیز ہے. خوف کا مطلب ہوتا ہے احساس، اس حد تک کہ ہمیں کسی اندیشے کا، انجانے نقصان کا احساس ہو، یہ اچھی چیز ہے، یہ عقل مندی ہے، سمجھداری ہے. لیکن خوف ہمارے اندر آ جائے یہ ایمان کے منافی ہے. اسی وجہ سے ہمیں خوف اپنے اوپر طاری نہیں کرنا چاہیے. ہاں البتہ ایک چیز ہے جس کو ہم آپ کے اس صفا آن لائن کے ذریعے کہنا چاہتے ہیں، اور وہ بہت اہم چیز ہے، اس پر اور آپ مزید کام کریے. وہ یہ ہے کہ ہم انسانوں کو اس سے خوف پیدا کرنا چاہیے کہ ہم انسانوں نے انسانوں پر کتنا ظلم کیا ہے. انسان کے بنانے والے کو یہ کیسے پسند آئے گا جو پچھلے 20 سالوں میں ہم نے کیا ہے. ہم انسانوں کی آبادیوں نے صرف اپنے غلبے کی خاطر، اپنی طاقت کو دکھانے کے خاطر، اپنی قوت حاصل کرنے کی خاطر، اپنی سیاسی امیج بنانے کے خاطر سب نے کیا ہے، ہر قوم نے کیا ہے، ہر الگ الگ ملکوں نے کیا ہے، الگ الگ انداز میں کیا ہے، حتیٰ کہ مسلمانوں نے بھی کیا ہے. مسلم سماج میں بھی ناانصافی پائی جاتی ہے، ظلم پایا جاتا ہے. لیکن یہ اگر دیکھا جائے تو انسانی سطح پر بہت بڑھ چکا ہے. کہیں ایسا نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے آپسی ظلم کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے اتنا ناراض ہو گیا کہ انسانوں سے اس نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے رحم کے کسی حصے کو لے لیا، اور اس کا نتیجہ ہے کہ آج ایسے وبائی امراض کے ہم شکار ہو گئے. تو آئیے ہم سب مل کر، اور اس میں ہم کو آگے آنا چاہیے، یہ عہد کریں، یہ آج سے ہم طے کریں کہ انسانوں پر ظلم نہیں کریں گے، جانوروں پر ظلم نہیں کریں گے، جانداروں پر ظلم نہیں کریں گے، انسانی جان کی قیمت کو سمجھیں گے. وہ کوئی بھی ہو، انسان ہو، خواہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کسی مذہب کو ماننے والا ہو، کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو، کیسا بھی کچھ ہو، اگر وہ انسان ہے تو ایسی صورت میں وہ شرف رکھتا ہے، وہ عزت رکھتا ہے، وہ احترام رکھتا ہے، وہ معصومیت رکھتا ہے. اسے معصوم ہونا چاہیے، اسے محفوظ ہونا چاہیے. ہم انسان اگر اس کو طے کر لے آج تو شاید اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ظلم اور ناانصافیوں کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کا غصہ ہم پر نازل ہوا ہو اور معاشرے میں ایک ایسی وبا آئی ہے جس وبا کا ہمارے پاس بظاہر کوئی توڑ نہیں ہے. آئیے ہم انسان مل کر یہ معاہدہ کریں، جو ہوا ہو گیا، آج کے بعد ہم انسانوں پر ظلم نہ کریں گے، نہ ہونے دیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کے غصے کو ہم ٹھنڈا کر سکتے ہیں. ایک اور پیغام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ لوگوں سن لو، صدقہ، کسی ضرورت مند کو کچھ دے دینا، کسی غریب کو مدد کر دینا، اس کی خدمت میں کچھ پیش کر دینا، یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. تو آئیے ہم یہ بھی طے کریں کہ ہم ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کریں گے. ہمیں جو اللہ نے دیا ہے، گرچہ وہ ہماری ضرورت بھر کا ہی کیوں نہ ہے، اسی میں سے کچھ کم کر کے، کچھ نکال کر کے ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا. فکر کریں اللہ کے غصے کو ہم کسی طرح بھی کم کرنے کی. اگر اللہ کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا تو ہماری تدبیریں بالکل بے سود رہیں گی اور ہمارے کام نہیں آئیں گی. انسانوں پر ظلم یہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، سب سے زیادہ اس کے لیے تکلیف دہ ہے، کیونکہ اس نے انسانوں کو بہت اچھا بنایا ہے اور ہم انسانوں کے در پہ ہو گئے ہیں، اس پر بڑا ظلم کر رہے ہیں. کاش آج ہم طے کر لیں، ساری دنیا طے کر لے، ساری انسانیت طے کر لے، بڑے بڑے لوگ یہ طے کر لیں، طاقتور لوگ یہ طے کر لیں کہ ہم انسانوں پر ظلم کو بند کر دیں گے، تو انشاءاللہ انسانوں کو نجات مل سکتی ہے. بہت شکریہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ہمارا خاص پروگرام اور آج ہمارے ساتھ موجود تھے مولانا مصطفیٰ. آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو ضرور اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور دوسروں تک پہنچائیے. شکریہ.